گنبد خضرا جو آج موجود ہے تو یہ حضور کی طبیعت کے خلاف بنا ہوا ہے. آپ تو شرک و بدعت مٹانے والے ہیں. کیا اللہ کی خدمت میں عرض کر کے کوئی ایسا حاکم نہیں لا سکتے یہ جو گنبد گرا دے؟ یہ بات نہ سوچو. یہ ان کی شان اور ان کی عظمت کے لیے ایک نشان ہے کہ وہاں حاضری دی جائے. اور یہ ان کے مرتبے کے لیے کعبۃ اللہ کو دیکھیے, اللہ کو کوٹھے میں بند تو نہیں ہے لیکن ایک مکان بنا ہوا ہے. ادھر فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جڑ پاسے منہ کرو میں ادھر ہی ہوں. اتنا عموم ہے تو ایک خاص منزل کی طرف وہ مکان کیوں بنا ہوا ہے؟ سب اس کا طواف کر رہے ہیں. وہ بھی تو کوٹھا ہے نا. چلو انسان تو کسی قبر میں کسی جگہ میں بند ہو سکتا ہے, اللہ تو نہیں بند ہو سکتا. تو کوٹھا چاروں طرف سے بند ہے تو اس میں کوئی بات نہیں, آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ چکر لگایا جاتا ہے تو کعبہ جو ہے وہ اللہ تو نہیں ہے, غیر اللہ ہے. آپ بتائیں غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تو نہیں ہے نا, لیکن غیر اللہ کا طواف کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں غیر اللہ ہے, غیر اللہ ہے, غیر اللہ, وہ غیر اللہ کعبہ بھی ہے. تو اگر اتنا ہی غیر اللہ سے چڑ ہے تو طواف کرنے کیوں جاتے ہو؟ آپ کہیں گے جناب حکم دیا گیا ہے غیر اللہ کا طواف کرو, تو سمجھ آئی کہ جہاں وہ حکم دے دے وہاں طواف کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ غیر اللہ ہی ہو. بھائی کعبہ تو پتھر ہے نا, پتھر غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اللہ تو لطیف خبیر ہے, جسم سے پاک ہے. حکم ہو گیا طواف کرو, طواف کر رہے ہیں. کوئی مشرک نہیں کہتا. جو مشرک کہتے ہیں وہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں, چکر لگا رہتے ہیں, اور سامنے کیا ہے غیر اللہ. اور طواف کس کا ہے؟ غیر اللہ کا شروع ہے, لگے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, اور طواف غیر اللہ کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, کیا توحید ہے. ہم تو بھائی بڑے سوچ میں پڑ گئے. اس سے تو رابعہ بصری بہتر رہی آپ سے. تو آپ تصوف کی دنیا کے منکر ہیں, نہیں اچھا سمجھتے, مگر آپ کے مقابلے میں ان کی ایک بات تو آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے ایک دن اپنے ایک ہاتھ میں پانی اٹھایا اور ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی. حسن بصری نے پوچھا یا کسی اور نے کہ مائی صاحبہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اور دوڑنے لگی, کہنے لگی میں دو ہی جھگڑے ہیں, یا جنت یا جہنم. جنت کی دنیا, جنت کی ہوس میں لوگ عبادت کرتے ہیں تو میں اس کو جلاؤں گی, اور دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں, میں اس کا بھی ستیہ ناش کرتی ہوں, اس کو بھی بجھاتی ہوں, تاکہ صرف مالک کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق عبادت کریں. آپ سے تو رابعہ بصری لاکھ درجہ بہتر رہی کہ اس نے کہا کہ ہم تو طالب رضا ہیں, مالک کی رضا کے طالب ہیں, ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں. اور آپ طواف کرتے ہیں. تو پھر اگر یہاں طواف کرتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو مدینہ شریف لے چلتا ہوں. یہاں تو حکم ہے طواف کا, تو وہاں حاضری کا حکم کہاں ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تو اللہ یہاں فرما دیتا کہ وہ خود مجھ سے مانگیں, معافی مانگیں. جاؤ کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ کا معافی مانگنے بھی آئیں, لیکن تیرے پاس آئیں, تیرے پاس آئیں. فاستغفر اللہ, پھر یہ براہ راست اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول, پھر میرا رسول بھی مجھ سے معافی مانگے ان کے لیے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اپنے مالک کو تواب الرحیم پائے گا, میں بخش دوں گا. جاؤ کا تو ہے نا. آپ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ نہ آئیں مدینے, فرمایا آئیں مدینے, مدینے آئیں.